جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، عدل کرو اپنی زندگی میں۔ کونوا قوامین بالقسط، عدل پر پورے کے پورے قائم ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ عدل و انصاف کو لے کر رہے۔ کس چیز میں انصاف کرے؟ زندگی کے ہر پہلو میں وہ انصاف کرے۔ صرف انصاف کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کورٹ کچہری میں انصاف کرنا ہے، بلکہ انصاف تمہارے پل پل میں ہے۔ تم اگر اپنی زندگی میں اکیلے بھی ہو تو تم کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو۔ کس طرح سے؟ آپ کو میں انصاف کی باریکیاں بھی اگر بتاؤں کہ صحابہ کو حضور کیسی تنبیہ فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو رات رات کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی عورت نے شکایت کی کہ یہ پوری رات کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں، عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پھر تنبیہ فرمائی، اے سلمان، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی حقوق رکھے ہیں۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے حق میں انصاف کرو۔ جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ایسا نہیں کہ بندوں کے حقوق تلف کر کے تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق پورے کرو، پھر اللہ رب العزت کی بھی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جسم کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور جس نے جسم کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا۔ کیسے؟ یہاں سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے کہ تم اسے برباد ہونے سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، تمہارے اوپر اس کا حق ہے۔ انصاف کرنا ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے ویسے کر لوں، ادھر بینڈ کر لوں ادھر توڑ لوں؟ نہیں، جسم کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا اگر تم نے اس کو ہلاکت میں ڈالا۔ تم اگر اپنی زبان کو نشہ کے ذریعے سے، غلاظت کے ذریعے سے خراب کر چکے تھے تو تم یہ مت سمجھنا کہ میرے پیسے تھے، میری مرضی تھی، میں کھایا۔ نہیں میرے عزیزو، جب تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہو تو ناانصافی کیا اپنے جسم کے ساتھ، اور اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سزا بھی ہے۔ آپ اپنی انگلی بھی جلا نہیں سکتے، آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس جسم کو مشقت میں نہیں ڈال سکتے، اس پر بھی آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں سونے کا نظام بنایا ہے۔ سونا تو آپ کے لیے ضروری ہے نا، یہ فطرت میں ہے آپ کے، اور کوئی جان بوجھ کر کے نہیں سوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ سو کر کے میں کسی اور کا کیا بگاڑ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں سوتا، اور نہ سونے کی وجہ سے کثرت سے کوئی اور کام نہیں تھا، لیکن اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس نے اپنی نیند کو مارا، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں آئیں، تو گویا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کیا۔ ناانصافی کیا۔ یہی ہے عدل جو ہے، ہر چیز میں تمہارے ہونا ضروری ہے۔ عدل جب تک تمہارے جسم کے اندر سے شروع نہیں ہوگا، باہر تم کیا عدل کرو گے؟ اس کے علاوہ عدل کے مظاہر آپ کے گھر میں اگر ہیں، اولاد ہے تو ان کے ساتھ عدل کرو۔ اگر دو بیٹے ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو، دو بیٹیاں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو۔ کسی کو بھی کمتر سمجھنا، کسی کو بڑا سمجھنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بیویاں ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو۔ اور ان کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر فائز ہیں کہ آپ کے ماتحت کئی مزدور ہیں تو ان مزدوروں میں انصاف کرو، عدل قائم رکھو۔ کئی مظاہر ہیں کہ عدل کے، اور یہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بھی ہے۔ آپ دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی اگر یہ سمجھتا ہو
کہ میں تو عدل سے بھی برتر ہوں، میں کیا انصاف کے کٹہرے میں آؤں گا؟ اگر کوئی جج بھی یہ سوچے میں خود لوگوں کا انصاف کرتا ہوں، میرے لیے تھوڑی نا انصاف کوئی ہے، نہیں، انصاف کرنے والا بھی انصاف کے کٹہرے میں ہوگا، عدل اس پر بھی لاگو ہوگا۔ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اعلان فرماتے ہیں، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے تو وہ لے سکتا ہے، اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق باقی۔ سب صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے حضور پر، اس کا کیا حق باقی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو حق ہے بتاؤ۔ کہا آپ جنگ کی تیاری کے درمیان صف سیدھی کر رہے تھے یا نماز کی حالت میں صف سیدھی فرما رہے تھے، میں صف سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا صف سیدھی کرنے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے صف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی لگائی ہوگی۔ تو صحابی نے کہا کہ مجھے وہ حق چاہیے، مجھے وہ حق چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، کہا کہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے، جتنا میں نے تمہیں لگایا تھا چھڑی سے اتنا تم بھی مجھے لگا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کا سب سے عظیم آقا، جس نے پوری کائنات کو اندھیریوں سے اجالے میں لایا اور جس کی ایک تاب کے لیے، اس ایک دیدار کے لیے کروڑوں فرشتے بے قرار ہو، وہ اپنے ہی غلام، اپنے ہی خادم صحابی کے پاس اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر رہا ہو۔ صحابہ سب دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضور جلال میں انہیں بٹھا دیتے کہ یہ انصاف ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ تو جب حضور پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ صحابی آگے آئے، کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پیٹھ پر، لہذا آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، میں ننگی پیٹھ تھا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے جبہ بھی ہٹا دیا، ایک خادم اور ایک غلام کی بات پر۔ جب جبہ ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو جا کر چوم لیا۔ مہر نبوت کیا ہے؟ دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر، انڈے سے تھوڑی سی بڑی ایک ایسی شکل تھی جس کو کھلتے ہی سورج سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اور صحابہ وہ دیکھنے کے لیے بھی بے قرار رہتے تھے کہ کبھی تو وہ مہر نبوت بھی نظر آئے، اور وہ صحابی مہر نبوت کو چوم لیے اور اس کے بعد کہے میں نے میرا حق لے لیا، میں نے میرا حق لے لیا۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ جو ہے، حدیث جو ہے، صحابی نے اپنا عمل کیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ چاہیے تھا، وہ اس راستے سے چلے تو گئے، لیکن رسول پاک کو تو دیکھیں، اگر کوئی غلام بھی کہتا ہے کہ مجھے حق چاہیے تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں اس نظام کو پیش کر کے دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عدل کو قائم کیا تھا، ہے کوئی آج دنیا کا لیڈر جو اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے؟ یہاں تو ظالموں کی دنیا ہے، یہاں خون پینے والوں کی دنیا ہے، اور کرسی پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارے کورٹ اور کچہری کے قانون ان پر نہیں نافذ ہوتے، وہ تو غریبوں پر ہوتے ہیں۔ آج یہی تو چل رہا ہے، سارے جتنے بھی قانون ہیں، لا ہیں، وہ غریبوں پر نافذ ہوتے ہیں، سیٹھوں پر نہیں ہوتے، امیروں پر نہیں ہوتے، نیتاؤں پر نہیں ہوتے۔ نیتا کے لیے دیکھیں، سارے وہ سگنل بھی توڑتا ہوا چلا جائے، اس کے لیے کوئی چالان نہیں ہے۔ نیتا جی ہیں، ان کے لیے تھوڑی نہ قانون بنا ہے، سمویدھان ان کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ یہ لا کی کتاب صرف غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتے رہے، کوئی ریڈ نہیں پڑے گی،
چلتے رہیں گے. ہاں کرسی سے اتر گئے تو ساری ریڈ پڑے گی، کرسی سے ہٹ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی بھی پڑتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں. اور یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بنام مسلمان ملک ہیں آج ان کا بھی حال یہی ہے. آج چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو یا پھر کویت، بحرین، یہ سب ممالک بظاہر ہاتھی کے دانت ہیں جو جبے کبے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انصاف کا خون کیا ہوا ہے. عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے شہزادے، ان کے گھروں میں پلنے والے عیاش، ان کے بیٹے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لیں، پھر بھی ان کے لیے قانون نہیں ہے. ہاں اگر وہی کوئی غریب سے یہ سرزد ہو جائے تو صرف موت کی بھی سزا ہے، وہ موت کے کٹہرے تک بھی جا سکتا ہے. تو دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی. ایک خاتون، بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون پکڑی گئی. قرآن کا فرمان تھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور ہو یا چورنی ہو، جب پکڑے جائیں تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اب چوری کی مقدار ہے، کتنی چوری کیا ہو اور پہلے کون سا ہاتھ کاٹے، یہ سب قضا سے متعلق قوانین ہیں. آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہوگا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بہت سارے پروسیس ہیں. ثابت ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، اور پھر اس چور نے کتنی مقدار میں چوری کیا اور کون سی چیز کی چوری کیا، بڑے مسائل ہیں. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس خاتون کو جب چوری میں پکڑا گیا، پیش کیا گیا بارگاہ رسالت مآب میں. اب صحابہ کرام میں ایک بات یہ چلی کہ صحابہ کہنے لگی یہ جو خاندان ہے بنو مخزوم ابھی ابھی اسلام میں آئے، ابھی ابھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انہی کے خاندان کی لڑکی اب چوری میں پکڑی گئی، ہاتھ کاٹیں گے تو پورا قبیلہ برگشتہ ہو سکتا ہے، اسلام سے دور ہو سکتا ہے، لہٰذا کچھ تو ان کی سفارش ہونی چاہیے. اور صحابہ اس معاملے میں ڈر رہے تھے کس سے بات کریں، کون بات کرنے کے لیے جائے گا. حضرت اسامہ بن زید بڑے لاڈلے تھے حضور کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اچھا خاصا تھا، کیونکہ حضور کے غلام زادے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بچپن سے حضور کے گھر میں آنا جانا، ازواج مطہرات کے سارے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، چھوٹی عمر کے تھے. تو سارے صحابہ نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ جاؤ حضور سے یہ بات کہو کہ یہ جو خاندان کی لڑکی پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کی جائے، اسے چھوٹ دی جائے، یا پھر جو سزائے الہی ہے اس میں تھوڑا سا کمی کر دی جائے. حضرت اسامہ صحابہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر کے گئے، ان کے نمائندے بن کر کے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا خیال یہ ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ ابھی ابھی اسلام میں آیا اور انہی کی لڑکی پکڑی گئی اور آپ سزا سنا رہے ہیں، اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا یہ بات کس نے کہا تم سے؟ وہ ڈر گئے. کہا سارے صحابہ کا اس طرح خیال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں اپنے حجرے سے باہر آئے، سیدھے ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا، حضرت اسامہ کو بھی زجر کرتے ہوئے فرمایا کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آیا میرے پاس، اللہ کے حدود میں؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا، فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها. سنو اے لوگو، محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم تو بنو مخزوم قبیلے کی خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں اگر ایسا ہو جاتا بفرض محال. اللہ نے حضور کے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، لیکن رسول پاک نے عدل کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا. ارشاد فرماتے میں ہاتھ کاٹ دیتا
اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا اس لیے کہ جب ان کے عزت دار لوگ گناہ کرتے تو انہیں سزائیں نہیں دی جاتی، جب ان کے غریب لوگ کام کرتے گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن اسلام عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، یہاں سب کو برابر رکھا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں مانگ بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ڈس بیلنس ہوتا جا رہا ہے، لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی قوانین خطرے میں آ گئے، ہمارا لا خطرے میں آ گیا، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے۔ اور اگر امن و امان چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ لے لو کہ نظام مصطفیٰ قائم کرو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کو اڈاپٹ کر کے تو دیکھو امن و امان آئے گا۔ یہ جو جگہ جگہ ریپ کی کیسز بڑھتے ہیں، چوری کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت مرڈر کے جو کیسز ہیں، اس کے لیے اسلام نے جو حدود رکھے ہیں، جو پابندیاں رکھی ہیں، اسے نافذ کر کے تو دیکھو۔ اب یہ میری بات کو سن کر کے کوئی ہو سکتا ہے واویلا مچا ہے، لیکن میرے عزیزو، ہم نے ان بڑے نیتاؤں سے بھی سنا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں، جب کئی بیٹیوں کی عزت اچھالی گئی تو انہوں نے بھی آواز یہ اٹھائی کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اسلامی قانون کے طور پر ہمارے ممبئی کے ہی کئی بڑے بڑے دگج نیتا جن کو کہا جائے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسلام میں جو قانون ہے ریپ پر، زنا پر، وہ نافذ کر دو تاکہ دوسرا کوئی ایک کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھبرائے۔ تمہیں کسی نہ کسی دن احساس ہوگا کہ نظام مصطفیٰ ہی پوری کائنات کو امن بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف کے ترازو کو اگر کہیں مثالوں میں دیکھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں دیکھو۔ باقی سارے لوگ، نوشیروان نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا عدل مشہور تھا کہ نوشیروان عادل بادشاہ تھا، لیکن بڑا عادل بادشاہ جس کے عدل مشہور تھے، اس کے بھی بارے میں تاریخ میں ہم نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کے خلاف کسی عورت نے کچھ مقدمہ کیا تھا یا کچھ معاملہ ہوا تھا تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکیل کر گرا دیا گیا تھا۔ یہ وہ عادل لوگ ہیں جن کا عدل مشہور ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام میں ایسا کوئی عدل کے خلاف کام کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وقت کا خلیفہ بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، جانتے ہیں آپ، جو گورنر آپ نے منتخب کیے ہوئے تھے، ہر شہر کا ایک گورنر، ہر مہینے ان کی خبر گیری کے لیے قاصد بھیجتے تھے، یہ گورنروں کو دیکھ کر کے آؤ کس شان سے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا دیکھتے تو دوسرے دن اس گورنر کو طلب کر لیتے تھے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا، کہیں پیسوں کی لین دین ہیرا پھیری تو نہیں شروع کر دیا، آپ کو شہر کا گورنر بنایا گیا، تمہارے پاس گھوڑا کیسے آیا۔ انہیں حساب دینا پڑتا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اگر کوئی نیا گھوڑا خرید بھی لیتا، گورنر کی بات کر رہا ہوں، ہاں، حضرت عمر فاروق کے نظام میں یہ تھا کہ عام آدمی جو چاہے خرید لے، لیکن گورنر کی سیٹ پر بیٹھنے والا اگر ایک سواری نہیں خرید لیتا تو اس سے باز پرس ہونا شروع ہو جاتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تو حضرت عمر اسے طلب کرتے اور دوسرے گورنر کو وہاں بھیج دیتے، آؤ تم مسجد نبوی میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، اب تمہارا کام عبادت کا ہے۔ گورنری ان سے ختم کر دی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت خالد بن ولید، کون نہیں جانتا سیف اللہ کو، زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت خالد کب سے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے سے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن سپہ سالار آپ ہی رہتے تھے، اکثر جنگوں کا سپہ سالار آپ کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا یہ عیب کی بات ہے۔ حضرت عمر، اور وہ بھی کس کو معزول کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو، جن کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔
اور حضرت خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپہ سالار ہے. ہٹ گئے، اپنے گھر پر آرام فرمانے لگے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ آئے، امیر المومنین، دیکھیں اسلام کا کیسا نظام ہے. کہا کہ آپ کو ان سے کیا مطلب تھا، وہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، آپ نے انہیں معزول کر دیا. سنیں سیدنا عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، اللہ ایمان ہو تو ایسا ہو. فرماتے ہیں خالد بن ولید کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، ان کی قیادت، ان کی سپہ سالاری اپنی جگہ پر، میں نے معزول اس لیے کیا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے. ہاں، کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھ لے کہ خالد بن ولید ہے اس لیے ہی فتح ہوتا ہے. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں. ابھی جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دین کسی سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ عدل کے بہت سارے نمونے ہیں. خلفائے راشدین کی زندگی میں آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، تابعین، اولیاء کاملین کی زندگیاں ہیں. اب میں خلاصتاً اس بات کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ چاہے تمہارا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اللہ فرماتا اگرچہ تمہارا اپنا جانی نقصان بھی ہو جائے. اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا. یہ کس بات پر آ رہا ہے؟ گواہی دینے کے لیے. اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ. اللہ کے لیے گواہی دینا کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یہ انصاف ہے. اور جب تم اس گواہی پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں گھر سے باہر کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جس پر تم گواہی دے رہے ہو چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی تمہیں وٹنس بنا کر کے پیش کیا گیا، گواہ بنا کر، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ مالدار آدمی ہے، گواہی اس کے حق میں دے دوں گا تو کوئی لفافہ مجھے پہنچا دے گا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے خلاف تم نے گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی. اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے. رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے مت بھاگو، حق سے الگ ہو کر کے، عدل کو چھوڑ کر کے تم خواہش کے پیچھے مت جانا. پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اپنے مالدار لوگوں کی حمایت میں گواہی دینے کے لیے چلے آتے تھے کہ نہیں ہمارے سیٹھ صاحب تو کبھی ایسا نہیں کیے، چاہے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، لیکن گواہی دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے ہیں. آج بھی یہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. میں پورا یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن سنی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے باہر ایسے بہت سارے گواہ بکتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں ان کو، اور ضمانت کے پیپر بھی لے کر کے بیٹھے. ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، یہی کام رہتا ہے. تو پولیس کے پاس بھی ایسے کچھ گواہ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ خود ایک معاملہ پیش آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کورٹ میں، عدالت میں موجود یہاں کے نظام کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بوڑھے میاں کو، وہ شاید عمر کے 60-65 سال کی عمر کا ہوگا، اور دماغی توازن پتہ نہیں، چڑ تھا، کورٹ میں آیا ہوا تھا اور پیشی تھی وہاں پر، پیشی وہاں پر موجود تھی. تو آیا بیچارہ بڑی تیاری کے ساتھ، صبح کے وقت آیا. وہاں پر کورٹ میں 6 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور ان کے مقدمے کے ٹائم پر جو ایویڈنس چلتے ہیں، یہ گواہ بلائے جاتے ہیں. میں اس کا عینی شاہد ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. جج نے گواہ کو پیش کرنے کا حکم دیا. پولیس یہ بوڑھے میاں کو، چاچا کو لے کر کے آئی. یہ کٹہرے میں آئے
وہاں کیس کیا چل رہا تھا میں آپ کو بتاؤں. وہ جو 6 لوگ تھے جن کو کورٹ میں رکھا گیا تھا، وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ان کا مسئلہ کسی پراپرٹی کا چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے زبردستی کسی کی پراپرٹی قبضہ کی ہوئی ہے. اس پر گواہ بن کر چاچا آئے ہوئے تھے. تو یہ چاچا جب کھڑے ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جاتے ساتھ وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ 6 لوگوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، انہوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، مجھے تو میرا بیٹا اور اس کا دوست مل کر کے مارے تھے. بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں. تو جج نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 6 لوگ جو زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے نہیں مارا مجھ کو. مسئلہ یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، اس بوڑھے کا بیٹا اور اس کا دوست دونوں مل کر کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مار پیٹ بھی ہوئی. اس دن یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے چاچا، اور وہ 6 لوگ کسی زمین کے معاملے میں وہاں پر لڑ رہے تھے، ان کو بھی پولیس اریسٹ کر کے لائی ہوئی تھی. تو ان کے معاملے میں چاچا کو گواہ بنا کر کورٹ میں پیش کیا گیا. یہ معاملہ میرے سامنے کا ہے. اس کا ٹیکہ لے جاؤ، اس کو بھیڑا دو، اس کا ٹیکہ لاؤ، اس کو بھیڑا دو. اور اس کے بعد پولیس شرمندہ بھی ہے. بعد میں جج نے پھٹکار بھی لگائی کہ میاں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تب پھر اس نے کہا کہ میری تو کمپلینٹ لی ہی نہیں گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کسی اور کا یہاں پر گواہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. میرا اپنا جو مدعا تھا، میری کمپلینٹ تو لکھو کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا تھا، میرے بیٹے کے دوست نے مجھے مارا تھا. میرے عزیزو، یہاں پر یہ معاملات چلتے ہیں کہ راہ چلتا ہوا آدمی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو گواہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے نظام درہم برہم ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم کچھ بات کہیں تو انہیں برا بھی لگتا ہے، اور پھر واٹس ایپ کے پیچھے بھی، اسٹیٹس کے پیچھے بھی لگ جائیں کہ آپ سخت بات کرتے ہو، اس سے جو ہے نظام درہم برہم ہوتا ہے. ہمارے بولنے سے نظام برہم ہوتا ہے اور تم 100 چوہے کھا کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، انصاف کا خون جو ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی میں عرض کروں. تریپورہ میں آج تشدد ہوا، سب کو پتا ہے. وہاں مسجدیں میں آگ لگائی گئی، بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، ظلماً مارا گیا. ابھی 8 دن پہلے تو پولیس والے آ کر کے بیان دے رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم بھی خاموش رہے کیونکہ ہم واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اس میں آنے والی خبریں ادھر کی ادھر لگا کر کے پیش کر دی جاتی ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو منع بھی کیا، جب تک آتھینٹک خبر نہ ملے کوئی بھی ایکشن مت لینا، کہ جب تک آپ کو حقیقی خبر وہاں کی نہ مل جائے کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. پولیس نے جب آ کر کے سامنے بڑے ذمہ دار ادھیکاری نے بیان دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، واٹس ایپ والے پھیلا رہے، میں بھی خاموش تھا. پھر ابھی ایک ڈیلیگیشن جانا شروع ہو گئے، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں یا علماء ہیں، یہ خود تریپورہ جانا شروع کر دیے کہ جا کر کے دیکھتے ہیں. ہم بھی اسی انتظار میں تھے. اب 1-2 تنظیمیں وہاں خود جا کر کے دیکھیں تو کئی مسجدیں حقیقت میں جلی ہوئی تھی، آگ لگی ہوئی تھی، وہاں پر راکھ کا ڈھیر تھا. تو پھر آخر یہ کون لگایا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. UN کے بڑے ذمہ دار ادارے تک یہ بات پہنچ گئی. ہاں، امریکی ایک ادارہ ہے جو مذہبی تشدد کے خلاف پوری دنیا میں کام کرتا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ یہ پیش کی کہ تریپورہ میں ظلماً تشدد کیا گیا مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ. وہاں سے رپورٹ آنے لگی. اب یہ باہر آ کر کے کہنے لگے ہاں ہوا تو ہے لیکن ہمارے علاقے کے لیے نہیں، باہر کے لوگ آ کر کے گئے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی چور ہے ہی نہیں، وہ تو لومڑی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگے کہ نہیں ہاں چوری تو ہوئی ہے لیکن وہ ہمارے ہاں سے نہیں، باہر سے آ کر کے کی. اب میں آپ کو بتاؤں، ریلی نکال کر پرتشدد نعرے لگانے والے ایک طرف، مسجدوں کو آگ لگانے والے ایک طرف، مار پیٹ کرنے والے، خونہ خونی کرنے والے ایک طرف،
لیکن ان غریب مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے جو گئے، 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں، دلی سے علماء کا ایک ڈیلیگیشن گیا تریپورہ میں، جس میں ہمارے عزیز علماء بھی موجود ہیں۔ وہاں جب جا کر کے وہ حالات معلوم کر رہے تھے تو پولیس آ کر کے ان کو اریسٹ کر کے لے گئی اور ان پر UAPA کا قانون لگا کر اندر ڈال دیا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، تحریک فروغ اسلام ایک ذمہ دار تحریک پورے ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے، اس کے صدر اور دوسرے علماء وہاں پر پہنچے تو بغیر کسی جرم کے پولیس نے 3 دن، اب تیسرا دن ہے، انہیں اندر رکھا ہوا ہے۔ مجھے ایڈوکیٹس کے ذریعے سے یہ سننے میں آیا کہ ان پر سخت دھارا لگائی گئی۔ پہلے تو وہ لوگ مجھ سے رابطے میں تھے، بتا رہے تھے کہ ہم کو یہ کہہ کر کے لے جایا گیا کہ آپ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے، آپ آئے ہمارے ساتھ، SP صاحب بات کریں گے۔ وہاں لے جا کر کے میٹنگ کرتے کرتے ان کو نوٹس پکڑائی، آپ کے اوپر یہ دھارا لگتی ہے کہ آپ نے یہاں فساد مچانے کا کام کیا ہے۔ یہ ہے عدل۔ کسی غریب کے گھر خیریت پوچھنے جائیں تو آپ فسادی ہو گئے، آپ وہاں کا ماحول خراب کرنے والے ہو گئے، اور جن لوگوں کو تم نے بلا کر ریلیاں کی اور ان کے پیچھے جے جے کے نعرے لگاتے رہے، ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جس کو آج دنیا تھو تھو کر رہی ہے ان تمام معاملات کو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چہرہ کب تک چھپا رہے گا؟ اس کو واضح تو کرنا پڑے گا۔ ان علماء کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ وہ دلی کی سرزمین سے چل کر، ان میں سے کسی نے نعرہ لگایا؟ کسی نے جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ آؤ باہر سڑکوں پر آؤ؟ یہ تو خیریت معلوم کرنے گئے تھے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے حالات دیکھ کر کے آئیں گے تو ہمارا اصلی چہرہ دنیا کو بتائیں گے، تو ان کو اندر کر دیا ہے، اور وہ بھی سخت دھارا لگا کر۔ اسی لیے کافی دن پہلے سے میں یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، سارا کچھ تو تمہارا ہی ہے، تخت بھی تمہارا، حکومت بھی تمہاری، پولیس بھی تمہاری، سب کچھ تم نے اپنا لیا ہے، اور اب کون سے عدل کی بات ہم ان کے ساتھ کریں گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہاں دل درد کرتا ہے کہ انصاف کا خون کرتے کرتے یہ اس منزل کو پہنچ گئے کہ اب یہاں پر نام کی ڈیموکریسی رہ گئی اور اصل میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، تانا شاہی جس کو کہا جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور آج چند علماء اگر گرفتار ہوئے ہیں، سارے علماء اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، انتظار کرو، تمہاری بھی باری آئے گی، باری آئے گی۔ اس لیے بیداری کے لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت کے آتے ہی ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ جو فیصلہ لیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے فیصلوں کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ ہم تائید بھی کریں گے کہ ہم انصاف کے لیے لڑیں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ قرآن کی وہی تفسیر میں کر رہا ہوں، میرا خدا بھی خود فرماتا ہے کہ انصاف پر خوب خوب قائم ہو جاؤ۔ اگر کوئی مجرم ہم میں سے ملے تو اسے تم قید کرو، اگر کوئی مجرم تم میں سے ملے تو اسے بھی قید کرو۔ یہ انصاف پورے دھرتی کو امن کی طرف لائے گا، فساد ختم ہوگا، اور ڈپارٹمنٹ جنہوں نے خاکی وردی پہنی ہے ان کو ان کی بات یاد دلا دیں کہ آپ نے اوتھ لیا ہے، قسم اٹھائی ہے، حلف لیا ہے، شپت لیا ہے آپ نے، کیا کہہ کر کے کہ سارے لوگوں کو میں ایک نظر سے دیکھوں گا، قانون کے خلاف جو جائے گا اس کو میں کٹہرے تک پہنچاؤں گا۔ لہذا تم جب تک اس انصاف پر قائم رہو گے تمہاری دنیا میں عزت ہے، اور ہر کوئی تمہیں سلام بھی پیش کرے گا کہ انصاف والا ایک آفیسر تھا، انصاف پسند آفیسر تھا۔ تم اپنی ڈیوٹی کو پوری کرو، اپنے معاملات کو پوری کرو۔ یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، تم اگر آج ان کی وفاداری میں چند لوگوں کو قید کر کے مار رہے ہو تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد تختہ پلٹ گیا، دوسرے آ گئے، تب تم کیا کرو گے؟ ان کے پیچھے دم ہلاؤ گے، ان کے پیچھے دم ہلاؤ گے۔ میاں کتا بھی اپنا مالک بدلتا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک امن و امان کا گہوارہ بنے تو انصاف قائم ہونا ہوگا۔ کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کبھی نہ کیا جائے،
چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں. یہ جو آج پوری دنیا کو آتنکواد اور دہشت گرد کا لیبل دیتے تھے، سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ آتنکی ہیں جو جگہ جگہ فساد مچا رہے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ انہیں مار کر کے. کیا یہ خون کے پیاسے ہیں؟ کیوں مارتے کیوں ہیں؟ مسلمان سے ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ اصل دہشت گرد تم ہی ہو، خونی ہو، تم پیاسے ہو خون کے. کس بات کی تمہارے اندر دشمنی ہے؟ بدلہ لینا ہے. کبھی کسی نے آپ کو مارا تو بدلہ لیا جاتا، لیکن ایسے بھی حالات نہیں نظر آتے کہ کہیں مسلمانوں نے کسی مندر کو توڑ پھوڑ کیا ہو، کسی مقدس کتاب کو جلا دیا ہو، یا نہتے اور کمزور اور غریب ہندوؤں کو مار ڈالا ہو. ایسے واقعات تو نہیں ملتے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم خود اس کو کنڈم کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ آئے دن یہ واقعات، آئے دن یہ واقعات. آپ ایک جماعت کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہو، ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خونی تم ہو، تمہارا تعلق آتنک سے ہے، تمہارا تعلق دہشت سے ہے. میرے عزیزو، ان لوگوں کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا، انصاف قائم کرو اور عدل کے ساتھ رہو گے تو گھر تمہارا بھی امن سے رہے گا، ہمارا بھی امن سے رہے گا. اور ورنہ آگ لگانے کی خواہش ہے تو آگ لگے گی، تو پتہ ہے لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں. یہاں ہمارا ہی تو مکان تھوڑی ہے، سب کے مکانوں میں آگ لگے گی اور سب اس گرمی اور اس میں جھلس جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے. میں ان ہندوؤں کی بھی باتوں کو دیکھا جو اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ سامنے بھی آئے، موجود، ہم نے دیکھا. کچھ ذمہ دار لوگ تھے، کچھ سیاسی لوگ تھے، حتیٰ کہ کچھ پنڈت لوگ بھی ہیں جو ان تمام تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسانیت باقی ہے. وہ انسانیت کے تقاضے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جہاں ایسے حالات ہو رہے ہیں، ہندو بھی آگے بڑھ کر کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اے مسلمانوں، ہم سب کو بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو انصاف کی. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے. میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں، نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں. اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا. لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے. اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے. من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا. حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے، بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے. امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. اس لیے ہاں میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. کسی جہاد میں دیکھ لیں، جنگ کے میدان میں دیکھ لیں،
خود اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں نہیں تشریف لے جا رہے، کسی صحابی کو اس کا قائد بنا کر بھیجتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی جو کہا اولو الامر، بغیر تمہارے کسی قیادت کے تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ایک کسی لیڈر کا، ایک قائد کا ہونا ہر زمانے میں ضرورت اس کی رہی ہے۔ اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں، حیرت انگیز بات، میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ، ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں۔ آپ کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک منصب خلافت کو سنبھالا اور امت کی دستگیری فرمائی، نگہبانی کی، جو معاملات آئے اس کو حل کرتے رہے۔ آپ کے فوراً بعد یہ کرسی خلافت خالی نہ رہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنبھالا۔ 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کے امور کو انجام دی۔ پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انجام دیتے رہے۔ پھر سیدنا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور کچھ مہینوں تک آپ نے اس تخت خلافت کو شرفیابی عطا کی، اور اس کے بعد معاملات ملوک اسلام پر آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اموی خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کو کون سا خاندان کہتے ہیں؟ اموی خاندان۔ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، اموی خاندان تقریباً یہ 90 سال تک خلافت کے معاملات، اگرچہ اس کو ہم خلافت نہیں کہتے لیکن بنام خلافت تو ضرور تھی۔ جیسے آج اسلامی ممالک ہیں بہت سارے، وہ بنام اسلامی ہیں، نام کے اعتبار سے ہیں، پورا اسلام تو ان کے اندر ہے نہیں۔ اسی طرح تقریباً 90 سال تک کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا رہا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بھائی ہوتے ہوئے اسی اموی خاندان میں جو جید خلیفہ آئے عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض فقہاء کرام نے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز بہت ہی عادل اور منصف خلیفہ تھے۔ 90 سال یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرصہ وفات کے 30 سال تک تو خلفائے راشدین تھے، 20 اس کے بعد 90 سال تک اموی خلافت چلتی رہی۔ ان کے بعد خلافت عباسیہ، یہ بنو عباس، ان کی خلافت تقریباً 550 سال تک چلتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خلیفہ اسلام نہ رہا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں اور کیلکولیشن کرتے جانا۔ تقریباً 90 سال اموی خلافت رہی، 550 سال خلافت عباسیہ۔ یہ تاریخ اسلام ہے، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اجمالاً بتا رہا ہوں، پوری ڈیٹیل میں نہیں کتنے خلیفہ آئے۔ 550 سال اور آس پاس ہو سکتی ہیں کچھ۔ ان کے بعد پھر خلافت عثمانیہ جو ترکی کی سرزمین سے نکلی، اور انہوں نے خلافت کو بہت وسعت دی۔ اس زمانے میں جو خلافت پھیلی خلافت عثمانیہ کے نام پر، وہ آج کے 40 کنٹریوں پر ان کی خلافت قائم تھی۔ اس میں 3 بر اعظم شامل ہوتے تھے، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ اس کا بہت سارا حصہ خلافت عثمانیہ میں آتا۔ ایک خلیفہ اسلام ہوتا تھا اور علاقے کے گورنر الگ ہوتے تھے، ہر ملک کا گورنر، ہر صوبے کا گورنر الگ ہوتا، لیکن مرکزی قائد ایک ہوتا تھا۔ وہ 550 اور 90 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 640 سال۔ اور پھر یہ 650 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 1290 سال۔ یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ خلافت ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کے نام پر تھی، اپنے 650 سال مکمل کرتے ہوئے 1340 یا 1339 ہجری، 1340 یا 1339 ہجری، یا پھر عیسوی تاریخ کے مطابق 1921 1922 کے آس پاس یہ ختم ہو گئی، اور آج 2020 ہے۔
पूरी दुनिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ज़ाहिरी से लेकर 1920 तक मुसलमानों में कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई खलीफा ना रहा हो। पिछले 100 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा बगैर खलीफा के कायम है, बगैर खलीफा के चल रही है, बगैर कायद के चल रही है। इस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं होती। और ये लफ्ज मैं इतना डेंजर छेड़ा हूं जो आज बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम के पेटों में दर्द शुरू कर देगा, मुझे मालूम है। इसलिए कि दो लफ्ज कभी ये किसी मुसलमान की जुबान पर आने नहीं देना चाहते, दो लफ्ज, और वो दोनों मैं आज जुमा में बोलूंगा। वो ये चाहते हैं कि ये दो लफ्ज हम तारीख से मिटा दें इसको, ये दो लफ्ज कभी कोई मुसलमान बोल ना सके। 1921 पर जब ये खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, डेमोक्रेसी के नाम पर हर मुल्क में जमहूरियत आई, और आज भी पूरी दुनिया में तकरीबन 57 कंट्रीज इस्लाम के नाम पर हैं, लेकिन इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं, या आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। चंद होंगे मिले जुले, लेकिन एक दूसरे के खून के दर पे हैं। सऊदी कतर को देखना नहीं चाहता, बल्कि इतना मुकाता, इतना बायकाट है कि उधर पड़ोसी मुल्क है कतर, वहां की कोई चीज सऊदी में आ नहीं सकती, वहां की कोई फ्लाइट इसके हवा में उड़ नहीं सकती, ऐसी पाबंदियां। मिस्र कतर को नहीं देखना चाहता, यूएई कतर को नहीं देखना चाहता, ये मुस्लिम ममालिक आपस में। और तो और जिसके मुतालिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी पाक में दुआ फरमाते रहे और इरशाद फरमाते रहे कि दुनिया में सबसे नरम दिल वाले लोग अगर कहीं होते हैं तो मुल्क यमन में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इस पर। यमन की बरकत के लिए, यमन की दुआओं के लिए, मुल्क शाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई। जो मरकज इस्लाम आज लोग कहते हैं सऊदी अरब के उन शहरों को, वहां पर हुकूमत पर कायम कोई भी बादशाह ना मुल्क शाम से ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है ना यमन से, बल्कि पिछले कई सालों से यमन पर तबाही की तबाही ये मचा कर रखे हैं। आज तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर बेघर हैं। यमन टूट चुका है। अगर दोबारा अब यमन को अपने पांव पर खड़ा होना है तो अगले 50 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसने तोड़ा? सऊदी अरब ने तोड़ा। अपने ड्रोन मारे, अपने मिसाइल मारे, मुल्क शाम तहस नहस हो चुका है। वहां पर 10 लाख से ज्यादा बच्चे बेघर हैं। वहां पर दवाइयां नहीं है। किसने मारा? कौन मार रहा है? सऊदी अरब वहां पर पहुंचा हुआ। ये मुस्लिम ममालिक का आपस में जो एक दूसरे को मारना तोड़ना है। अजीजा ने गिरामी, खिलाफत के जमाने में कभी ऐसा नहीं होता रहा, कभी ऐसा नहीं होता रहा। बल्कि हमारी तो ताकत ये थी कि दुश्मन इस्लाम कुछ भी इस्लाम के मुतालिक बोलने से भी 1000 बार सोचा करता था। एक आवाज पर ये 40-50 मुल्कों के नौजवान जमा हो जाते हैं। ये इत्तेहाद था हमारा। मैंने तारीख बता दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात पाक 632 ईस्वी, 632 ईस्वी से लेकर 1920 तक कभी कोई जमाना मरकजी कायद से खाली नहीं रहा। ये हमारी कम नसीबी है कि पिछले 100 साल से हम बगैर कायद के चल रहे हैं, बगैर कायद के चल रहे हैं। मैं इसके नताइज आपके सामने रखूंगा कि होता क्या है बगैर कायद के रहने से। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। इंस्टॉलमेंट में सफाई करेंगे, हो भी रहा है। मैं आज ही अपने मुल्क के हालात देख रहा था। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है और वो साजबाज कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ कि इतने सीट हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। मरकजी हुकूमत पर कायम पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ
बिहार के स्टेट में 3% रखने वाली तादाद का एक लीडर सीटों के लिए ये सासबास कर रहा है। पूरे स्टेट में देखा, कहीं कोई ऐसी हमारी क़ियादत नजर नहीं आ रही जो बनाम मुसलमान बात कर सके। देखा हर पार्टी में ये टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, हर पार्टी में। बीजेपी में भी यही झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस में ये झंडे लहरा रहे हैं, वहां जितनी लोकल पार्टियां सब में मुसलमान मौजूद हैं। होता यही है मेरे अजीजों, मैंने कहा जो शेर, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है, मेरी ये बातें इन्हें चुभेंगी। ये चाहते हैं डिवाइड एंड रोल, और अगर मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करूं तो कल का ये मीडिया मुझे ये पेश करेगा ये भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना है। हम अगर यूनिटी की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो डर इनको है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके मुतालबे सुनने पड़ेंगे, इसलिए इनको हर पार्टी में टुकड़े टुकड़े करके रखो। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारी पोजीशन ये है, दलित बिरादरी का अगर लीडर अपने तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की बात करे तो कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, कोई मसला नहीं। सारे दलितों को जमा करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण अपने स्टेज से कहे, ठाकुर अपने स्टेज से कहे कि सारे ठाकुर जमा हो जाओ एक ही झंडे के नीचे, तो लोग उससे कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी को जमा कर रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कह दे कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है। सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफ दह है, समझो मेरे अजीजों। इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो, तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज ये महसूस करता हूं कि जो दो लफ्ज उनसे, इन दो लफ्जों से जिनको तकलीफ है वो मैं आपको दोहरा रहा हूं। अजीजा ने गिरामी, 1920 या 21 या इसी असना की बात है, 1920-21, जो आज 100 साल का अरसा होने आ रहा है। अंग्रेजों का एक बड़ा दानिश्वर है, उसने कहा था कि हम ये तमाम चीजें खत्म करेंगे। एक आलिम दीन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई वो कहते हैं, तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाह को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे मार खत्म कर दिया, जिला वतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा। उन्होंने कहा हमको मतला मुसलमानों से नहीं, हम बिठाएंगे किसी मुसलमान को, उसको जिसके मुंह में हमारी जुबान होगी। हमें जो टेंशन है वो दो लफ्ज हैं, ये तारीख से मिट जाए इनके, और इसी से आज तक हम हारते रहे हैं। कितने सालों से, 1300 साल से हम हारते रहे, यही दो लफ्ज इनके अंदर मौजूद थे। बड़े पर्दे की बात है। उन्होंने पूछा कौन से दो लफ्ज हैं? कहा एक खिलाफत है और दूसरा जिहाद है। ये दो वर्ड को हम इतना स्पॉइल कर देंगे, इतना भयानक बना देंगे, आइंदा कभी ये दो वर्ड कोई बोलेगा तो उसे जेल भेजने जैसी हालत बना देंगे। आज यही है, जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे आतंकवादी है, खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे ये भड़काऊ है, खिलाफत कायम करना चाह रहा है, शरिया रोल कायम करना चाह रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैला देंगे। ये मेरे अजीजों पिछले 100 साल से चल रहा है।
اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں، میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ ہاں کوئی کر کے دکھا دے، سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا نا، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا، جبکہ خلافت ایسی نہیں۔ اگر خلافت ہونا تھا ایسے ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے، امت کے اوپر چھوڑا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے، وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا، جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں، پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے، آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں خلافت آئی۔ حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے۔ امت نے اسی طرح رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے، آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے، اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے، لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے۔ نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہے۔ دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے، میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے۔ جہاد کے اپنے شرائط ہیں، جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں۔ یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ، جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے، پوری پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا۔ یہ میرے آقا کے فرامین ہے، کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو۔ فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو۔ آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں۔ 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ، ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے، ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں۔
करोड़ से ज्यादा लोगों को हिलाक किया गया, और शहरों पर जो बम मारे गए, तकरीबन आज 70 साल हो गए। 2 शहर ऐसे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें न्यूक्लियाई बम डाले गए थे। आज तक वहां जमीन में सब्जा नहीं उगता। ये ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अलमबरदार लोग हैं, जो जमीन को 70 साल से बंजर करके रखा है। इस्लाम ने कभी ऐसे जिहाद का हुक्म दिया ही नहीं। हम तो जिहाद का लफ्ज जो है इस पवित्र और मुकद्दस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आज हर दुनिया के हर इंसान को जरूरत है। सेल्फ डिफेंस का नाम है, सेल्फ डिफेंस का नाम है। तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ गई तो क्या तुम अपने आप को नहीं बचाओगे? अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपनी कौम को बचाना, इसका नाम जिहाद है। लेकिन ये 2 लफ्ज ये हमारी जुबानों पर आने देना नहीं चाहते, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जलील हो जाएगी। कब? हदीस का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरी उम्मत जलील हो जाएगी जब ये जिहाद को तर्क करे और खेती बाड़ियों में लग जाए। जिहाद का मतलब है अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे, अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे। आज अपने हक मांगने के लिए भी लोग ये कहते हैं ये भड़काऊ है। अपने हुकूक अगर मांगे जाएं तो ये कहते हैं भड़काऊ भाषण है। गालिबन पिछले ही जुमा के मुतालिक मैंने कमजोर तबके के लोगों के मुतालिक बात की। हिंदुस्तान में दलित बिरादरी के साथ आज भी नाइंसाफियां हैं। इसको न्यूज चैनल ने, इंडिया का एक बड़ा न्यूज चैनल जिसको फेकू न्यूज कहा जाता है, मेरी तकरीर चला करके यूं कहता है कि भड़काऊ मौलाना है। ये कम्युनिटी में लड़ाना चाहते हैं, यानी तुम अपने स्टेज पर से ये कहो गोली मारो तो कोई भड़काऊ बात नहीं, और अगर हम कमजोर तबके के लिए इंसाफ की बात करें तो भड़काऊ बात है। अजीजा ने गिरामी, बहुत देर से चुप रहे, उसकी सजा ये हमें आज मिल रही है। बहुत देर से तुम खामोश रहे, उसकी सजा ये आज हमें मिल रही है। हम अपने हुकूक नहीं मांग रहे। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, मुंबई की सरजमीन पर आज 7 महीने हो गए मस्जिदों को ताले लगे हुए हैं, अल्लाह के घरों को ताले लगे हुए हैं। किस नाम से? एक बीमारी के नाम से। बीमारी का तो वहां पर हाल ऐसा है कि सारे लोग तो हाल में हैं बिल्कुल। हाँ, सारी मार्केटें भरी हुई हैं। अब तो रेस्टोरेंट को, बार को, सबको इजाजत है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का नफा है। मस्जिदों से कुछ जाता नहीं, इसलिए बंद करके रखा गया। ठीक है, गवर्नमेंट बंद करके रखी, लेकिन तुम्हें क्या बात सूझी है जो तुम आज तक खामोश बैठे हुए हो? और याद रखो, जब तुम्हें एहसास भी नहीं मस्जिदों में जाने का, तो फिर इस तरह की बाबरी मस्जिदों के शहीद होने की फिक्र भी मत करो। जब तुम्हें एहसास ही नहीं रहा तो मस्जिदें टूटती रहेंगी। तुम्हें क्या इस बात का, तुम्हें किस बात का गम होगा? अजीजा ने गिरामी, मैं ये सख्त जुमले इसलिए कह रहा हूं कि आज हम अपने हुकूक मांगना ही छोड़ चुके हैं और हमारा कोई कायद नहीं रह गया, और जिसको हम बनाते हैं वो हमारी कौम को बेच करके आता है। रात में बैठ करके जा करके बेच आता है। सिर्फ सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहनने का नाम लीडर और कायद नहीं होता। मेरे अजीजों, अल्लाह के लिए आज इत्तेहाद कायम करो और समझो हालात को। इकबाल की बात को समझ लो, मेरी बात छोड़ो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, सब खत्म कर दिया जाएगा। हमारी यूनिटी खत्म कर दी गई, फिर भी हम खामोश हैं। ये के बात दीगरे आज हम पर ये शिकंजे कसते जाएंगे। हो सकता है हमें जो बोलने की आज आजादी है ये भी छीन ली जाएगी, ये भी खत्म कर दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूं दूर दराज तक उलमा के ऊपर भी ऐसी पाबंदियां हैं कि वो बोलने से खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। आधा तो अपनी कौम ने उन्हें डरा कर रखा है और आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ने उन्हें डरा कर रखा है। ये सबसे बुरी हालत के दिन हम गुजार रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वखार,
مسلمان کے اوپر ایسے حالات کبھی پچھلی صدیوں میں نہیں آئے تھے. ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی, ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن میرے عزیزو اے نوجوانوں, نام لینے سے پہلے ان کے کردار کو بھی پڑھ لیا کرو, ان کے کردار کو پڑھ لیا کرو. بیت المقدس اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا زمانہ تھا, جوانی کا زمانہ, بیت المقدس پر یہود و نصارہ عیسائیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کو پامال کر کے رکھے ہوئے تھے, پامال کیے ہوئے تھے. ہر جگہ ایک شور تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں ہے. صلاح الدین ایوبی ایک وہ نوجوان جو سپاہی, ایک کاریگر کو دیکھا, ایک بڑھئی جو لکڑی کا ممبر بنا رہا تھا, بہت خوبصورت ممبر بنایا. صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو لے لیا اور کہا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں لگاؤں گا. جبکہ بیت المقدس اس وقت آزاد ہونے جیسی سچویشن تھی بھی نہیں, سب کٹے ہوئے بٹے ہوئے تھے. لیکن جب عزم مصمم ہوتا ہے, یقین محکم ہوتا ہے, عمل پیہم ہوتا ہے, تب پھر اللہ رب العزت ہزاروں راستے بھی کھولتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے ایسی محنت کی تھی, کئی سالوں کی ان کی محنت شاقہ کے بعد بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہوئے. اسی ممبر کو لا کر کے انہوں نے بیت المقدس میں رکھا اور اس پر خطبہ بھی دیا. عزیزان گرامی وقار, ہم وہ کردار کو پڑھے ہیں, لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے سب لٹتا ہوا دکھ رہا ہے. ہم میں سے لوگ اپنے گھروں کو بچاتے ہوئے آج گھروں میں قید ہیں, بند ہیں, باقی دین و اسلام اور اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانے کی کسی کو فکر نہیں, کوئی نہیں چاہتا. ہاں آج بھی بنا مسلمان ہر پارٹی میں لیڈر ہیں, لیکن میں ان کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہتا, اور نہ ہی وہ اولو الامر ہیں, اس لیے کہ ان سے بہتر تو وہ لیڈر ہیں جو اپنی برادری میں آ کر کے وقت تو گزارتے ہیں, ان کے معاملات کو حل تو کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ آج تک یہی ہوتا رہا کہ ہمارے ووٹوں سے بھی اوپر آنے والے لوگ, قیادت میں جن کو ہم نے پہنچایا, وہ دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ قریب مت آنا, تمہارے آنے سے ہمارا سٹیٹس بگڑ سکتا ہے, ہماری امیج خراب ہو سکتی ہے. اور یہاں ہم چپ ہیں, خاموش ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں اب آخر میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوچھنا سیکھو, بات کرنا سیکھو. میں اتنا تو کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. آج اگر میں تنہا بولتا ہوں تو کل مولا 100 کو بولنے والا تیار کر دے گا. پوچھنا سیکھو, پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. اس نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی ہی مدد کروں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم, درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم. اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم, اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم, شہریار ارم تاجدار حرم, شہریار ارم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان,
سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں